السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي موضع الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ جو تھا وہ رمضان مبارک کا الوداعی جمعہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو نہایت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، جن میں ہم اور آپ روزے اور تراویح کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیے. جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی تھیں ان تمام عبادتیں مسلمان مرد و خواتین نے کی. الحمدللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی ہر عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اب میرے دوستو، رمضان چونکہ رخصت ہو چکا ہے، اب جب رمضان رخصت ہو گیا تو پھر رمضان کے بعد والی جو 11 مہینے کی زندگی ہے، ہم مسلمان مرد و خواتین ان 11 مہینے کی زندگی کو کس طریقہ پر گزاریں. رمضان نے بھی ہمیں اس کا سبق دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. اگر ہم اور آپ غور کریں، قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر کو جب ہم سنیں اور پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسا گزارنا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے. میں نے ابھی خطبے میں دو آیت تلاوت کی. یہ آیت سورہ نحل کی ہے. سب سے پہلی آیت ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 97، اور دوسری آیت ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 92. ان دونوں کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات ترجمہ اور تفسیر سننے کے بعد خود بخود سمجھ جائیں گے کہ رمضان کے بعد ہم سبوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. سب سے پہلے ذکر سورہ نحل آیت نمبر 97. اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. جو شخص نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے، من ذکر انثى، مرد میں سے ہوں یا پھر عورت میں سے ہوں، وہ مومن، طرح حالے کہ وہ مومن ہو. یعنی جو کوئی مومن مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک کام کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یقیناً نہایت بہتر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کاروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو. اب ان لوگوں میں سے جس نے بھی نیک اعمال کیے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. مطلب یہ ہے پاکیزہ زندگی کا کہ وہ برائیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اب رمضان کے مہینہ میں تمام دنیا کے مسلمان مرد و خواتین نے نیک اعمال کیے، صرف روزہ نہیں رکھے اور صرف تراویح ہی کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ پورے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. ہر ایسے مسلمان مرد و خواتین جو صرف ہفتہ میں ایک دن مسجد کو آیا کرتے، یا پھر ایسے مسلمان بھی جو صرف سال میں 2 دن کی نماز پڑھا کرتے ہیں، عید کی نماز اور بقرعید کی نماز، ایسے لوگ بھی الحمدللہ اس رمضان کے اندر مسجد میں دکھے، عبادت کرتے ہوئے نظر آئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئے. تو میرے بھائی رمضان کے مہینہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومن مرد کو اور تمام مومنہ عورتوں کو نیک کام کی توفیق دی تھی، ذکر و اذکار کی توفیق دی تھی، روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کی بھی توفیق دی تھی. تو ہم اور آپ رمضان کے مہینہ میں نیک کام کر رہے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے. اور یہ تو دنیا کا بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ہم آخرت کے اندر بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں. دنیا بھی ایسے آدمی کی بہترین اور آخرت بھی ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب دیکھیے پاکیزہ زندگی جو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہر انسان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے. کئی لوگ ایسے تھے جو رمضان کے مہینہ میں مکمل طور پہ پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، یعنی وہ 100% نیکیاں کر رہے تھے، برائیوں کا خیال. کئی ایسے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دل میں برائیوں کا خیال ہرگز نہیں آیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی زندگی اسے عطا فرمائے گا. اور رمضان کے بعد کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینہ میں 50-50 زندگی گزاری، کہ 50% نیکیاں بھی کی اور 50% برائیوں کے اندر بھی ان کا ذہن بھٹکتا رہا. آپ اپنے حساب سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی ہم سے جو ہے برائیاں نعوذ باللہ سرزد ہوئے رمضان کے مہینہ میں. تو اب میرے دوستو، اب چونکہ رمضان گزر چکا ہے، اب ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے کہ رمضان میں جو زندگی ہم نے گزاری ہے ویسے ہی زندگی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی گزارنی ہے. تو کس طریقہ پر ہوگی؟ تو ہوگا یہ میرے دوستو کہ ہم کبھی اکیلے میں بیٹھیں اور رمضان والی زندگی کے اوپر ہم ذرا غور و فکر کریں. ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، رمضان میں ایک آدمی پورے دن میں پورے پارے کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، تراویح اور روزے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ذکر و اذکار فل کیا کرتے تھے. اب رمضان کے بعد تو اتنا فل انسان سے نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر ہم غور کریں، فکر کریں، تو ہم یہ سوچنے کے اوپر ضرور مجبور ہوں گے اور اللہ ہمیں ضرور نیک توفیق عطا فرمائے گا کہ جو اللہ کا بندہ ایک پارہ رمضان میں روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، کیا رمضان کے گزرنے کے بعد وہ ایک رکوع بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے؟ ایک رکوع کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میں تھوڑا کم مثال دے رہا ہوں، اگر ہم چاہیں تو 2-3 رکوع بھی، بلکہ اگر ہم چاہیں تو 5 رکوع ہم تلاوت کر سکتے ہیں. ہر نماز سے پہلے اور بعد میں ایک رکوع کی اگر ہم تلاوت کر لیں گے تو یہ مقدار انشاءاللہ روزانہ 5 رکوع کے اوپر چلا جائے گا. جہاں ایک پارے کی تلاوت ہوتی تھی، اگر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کیا 1-2 رکوع 5 رکوع کی تلاوت نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ نیک اعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جب ہم میں کا کوئی یہ نیک اعمال اس طریقہ پر کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور یہ کہا کریں نیک اعمال کو کر کے اور سوچ کے الحمدللہ. چونکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کے دی گئی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی مزید اس کے اندر اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا. اب اگر ہم اور آپ
نیک اعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اور رمضان کے بعد اس نیک اعمال کے کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور کہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے وعدے کے مطابق کہ اللہ کے ان نعمت کے اوپر ہم جب شکریہ ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکریہ پہ، تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں گے تو ہم مزید اس میں اضافہ کر دیں گے۔ تو اب اگر ہم ایک رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، 5 رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کی مقدار میں انشاءاللہ اضافہ کر دے، وقت میں برکت دے دے گا، دل کے اندر بات پیدا فرما دے گا، نیکی کا خیال پیدا فرما دے گا۔ تو میرے بندے، تو ایک رکوع کی تلاوت کر رہا ہے، چلو ایک رکوع اور ہم تلاوت کر لیتے ہیں، فرشتے کو اللہ متعین کرے گا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نیک کام اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ نیک کام کی تلقین کرے گا، اور یہ ہمارے دل میں داعیہ پیدا کرے گا کہ ہم 1 رکوع نہیں، 2 رکوع نہیں، 5 رکوع نہیں، بلکہ 6 سے 7 رکوع ہم روزانہ تلاوت کریں۔ یہ فائدہ ہوگا اللہ کے ان نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنا۔ اب اگر ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے نیک اعمال کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور ان کوتاہیوں کی جگہ کبھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ذہن بھٹک رہا ہے اور گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں، ذہن ہمارا بھٹک رہا ہے، دل و دماغ ہمارا بھٹک رہا ہے، اور شیاطین چونکہ اب قید ہو چکا ہے اور ہمارے دماغ کے اندر، ذہنوں کے اندر طرح طرح کے برائیوں کے خیالات پیدا کر رہا ہے، وہی برائیاں جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، وہی بیکار کے کام جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، اب شیاطین ہمارے دماغ کے اندر وہی خیالات پیدا کر رہا ہے کہ بھائی اب رمضان میں تم نے بہت سارے نیک اعمال کر لیے، روزے بھی رکھ لیے، تراویحاں بھی پڑھ لیا، اور نفل نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، چلو تھوڑا سا یہ برا اعمال کر لیے تو کیا ہوگا۔ یہ شیاطین ہمارے ذہنوں میں جب اس طریقہ پر بات پیدا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ اور استغفار کیا کرو، جب بھی کوئی برا کام ہو جائے توبہ اور استغفار کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، تو اب ایسی صورت میں برے خیالات ختم بھی ہو جائیں گے، اور اگر برا کام کچھ ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ کو معاف فرما دے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کے لیے ایک آپشن رکھا ہے، گناہ گاروں کے لیے ایک آپشن رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا آپشن رکھا ہے، کہ اگر گناہ گار بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی آپ بیٹھ جائیے، بعد میں سنت پڑھنے کا موقع دیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ایسی صورت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، میں نے اپنی زندگی کے اندر اب تک جو کفر کیا ہے، مشرکانہ عمل کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہم نے کیے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جب ہم ایمان قبول کریں گے تو کیا اللہ ہمارے ان گناہوں کا کیا کرے گا، کیا معافی مل جائے گی؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی قسم عمر یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح کے گناہ کو نیک اعمال کرنے کے بعد مکمل طور پہ ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک اللہ کا بندہ حج کرتا ہے اور حج کرنے کے درمیان میں تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو جب روکے رکھتا ہے اور پورے آداب کے ساتھ جب وہ حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد جب وہ حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس آتا ہے تو وہ ایسا واپس آتا ہے گویا کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
کہ پیدا ہونے والا بچہ جس طریقہ پر تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی حج کرنے والا جب حج کر کے واپس آتا ہے تو تمام گناہوں سے وہ پاک ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب ایک کافر آدمی، جب ایک مشرک آدمی، جب ایک اللہ کو نہ ماننے والا انسان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، ہدایت ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، توبہ کر کے وہ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو ایمان قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو جو اس نے کیے ہیں، ایمان کی دولت کی وجہ سے، ایمان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ ان گناہوں، جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی گناہوں کا خیال ہمارے دل میں آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، لیکن اس کے باوجود کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو فوراً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کا ایک ایسا آپشن رکھا ہے کہ ہر گناہ گار جب توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول فرما کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اللہ سورہ نحل کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال اگر اس نے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا۔ رمضان گزرا، رمضان میں ہر ایمان والا مرد و خواتین انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رمضان گزرنے کے بعد اب ان کی زندگی میں پاکیزہ عمل کرنے کی توفیق دے گا اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور صرف عمر ہی نہیں بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائی، اب رمضان میں ہم اور آپ نے بہت ڈھیر سارے نیک اعمال، تو اللہ پاک سورہ نحل آیت نمبر 92 کے اندر مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ تم اپنے نیک اعمال جو اتنے محنت سے کیے ہو، اس کرے کرائے نیک اعمال کے اوپر پانی مت پھیرو۔ اور آپ نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ میرے دوستو، مکہ کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام خرقہ تھا، وہ دیوانی قسم کی عورت تھی، دماغی توازن ان کا صحیح نہیں تھا، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ دن بھر چرخے کے اوپر، چرخہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو پرانے زمانے کے اندر روئی جو ہوا کرتی ہے، کپاس، اس کپاس کو اس چرخے کے اوپر تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے بنا کر کے اسے ایسا پھراتے تو اس سے دھاگا بنتا تھا اور اون ان سے بنا کرتا تھا، انہی دھاگے اور اون سے کپڑے تیار ہوتے تھے، آج تو مشینوں میں ہونے لگا۔ تو وہ چرخے کو کے اندر اون کو رکھنا، پھر اس کو چلانا، دن بھر اس کے اوپر محنت کرنا، جب جا کر کے دھاگا تیار ہوتا یا پھر اون تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ عورت ایسی تھی کہ جب وہ دھاگا تیار ہو جاتا، پورے دن محنت کیا کرتی، تو پھر جب تیار ہونے کے بعد اب اس اون کو یا پھر اس دھاگے کو مکمل طور پہ وہ کھول دیا کرتی، توڑ دیا کرتی تھی، اور پھر سے وہ وہی کپاس اور روئی جو ہو جایا کرتا تھا۔ تو مکہ والے مثال کے اندر اسے پیش کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اچھا خاصا کام کرتا، بہترین کام کرتا، اور اس کام کو اگر وہ پھر سے خود سے بگاڑ دیتا تو اس مجنون اور دیوانے عورت کی ان لوگوں کو مثال دیا کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کا ذکر فرمایا، پہلے ترجمہ آپ سنیے۔ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کرتے۔ تو یہاں پہ یہ بیان فرمانے کا، مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اعتبار سے، یہ خاتون محنت کرتی تھی اور پورے دن وہ چرخے کے ارد گرد بیٹھتی اور روئی سے وہ دھاگا تیار کرتی، اور جب دھاگا اچھا خاصا پورے دن محنت کرنے کے بعد تیار ہو جاتا تو ان دھاگوں کو خود سے وہ برباد کرتی اور پھر سے روئی بنا دیتی۔ رب کائنات کی قسم ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور اس رمضان کے مہینہ میں ہر کس و ناکس، ہر ایک شخص چاہے وہ گناہ بڑا سے بڑا غیر رمضان میں کیا کرتا تھا، رمضان کے مہینہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد
وہ نیکیوں کے اوپر نیکیاں کرتا رہا اور بڑے سے بڑے نیک اعمال کیے، نام اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار جمع ہو گیا۔ اب جب نیکیوں کا انبار جمع ہو گیا، اتنی محنتیں ہم نے رمضان میں کی کہ ہم نیند کو برداشت کر رہے ہیں، تھکن کو برداشت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ آرام کریں، لیکن نہیں بھائی وقت کم ہے، چلو ایک رکوع اور ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وقت چاہ رہا ہے کہ چلو سو جاتے ہیں، ظہر کی نماز تھوڑی دیر سے جائیں گے، کہا کہ نہیں، ہم نے ارادہ کیا تھا رمضان کے مہینہ میں ہم نے ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نیند کو قربان کیا، ظہر کی نماز کو آئے، نیند کو قربان کیا، تھکن کو قربان کیا، عصر کی نماز کو آئے، نیند کو قربان کیا، بھوک کو قربان کیا، روزے ہم نے رکھے، مغرب سے پہلے تمام کھانے کی حلال چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی روزے دار افطار سے پہلے، وقت ہونے سے پہلے اسے ہاتھ لگا کر کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ یہ تمام نیک اعمال ہم نے کیے۔ اب اگر یہ تمام نیک اعمال کرنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد، پھر وہی برے اعمال ہم کرنے لگ جائیں، پھر وہی زندگی ہم اور آپ گزارنے والے بن جائیں جو رمضان سے پہلے گناہوں کے اندر زندگی گزرا کرتی تھی، تو ہمارے لیے بھی تو یہی کہا جائے گا کہ او مسلمانوں، او روزے داروں اور رمضان کا احترام کرنے والوں، تم اتنے نیک اعمال کیے، ان دیوانی خاتون کی طرح تم مت بن جاؤ کہ جو وہ پورا دن چرخہ چلا کر کے اون اور دھاگے بنایا کرتی تھی روئی کے ذریعے سے، اور جب تیار ہو جاتا تو پورے محنت کے اوپر وہ پانی پھیر دیتی کہ سب دھاگوں کو وہ پھر سے کھول کر کے روئی بنا دیا کرتی تھی۔ اے مسلمانوں، تم نے رمضان میں محنت کی، ایک سے ایک نیک اعمال کیے، نام اعمال میں نیک اعمال جمع کیے، اب رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے محنتوں کے اوپر پانی برائیاں کر کے مت پھیرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اشارہ دے دیا کہ ان خاتون کی طرح مت ہو جاؤ جو دیوانی تھی، محنت کرنے کے باوجود اپنے محنت پہ پانی پھیر دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں، رمضان میں نیک اعمال کے لیے محنت ہم اور آپ نے کی ہے، اگر برا اعمال رمضان کے گزرنے کے بعد ہم اور آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم یوں ہی نیک اعمال کرتے رہیں جیسا ہم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اب میرے دوستو یاد رکھیے، رمضان میں جب بھی ہم کوئی برا عمل کرنے کے بارے میں سوچتے تھے تو دل میں خیال آتا تھا، کیا ایک ہی خیال آتا تھا، کھانا ہمارے سامنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے، پیاس لگی، بھوک لگی، خیال آتا تو بھائی کھانا کھا لو، پانی پی لو، کیا کسی نے پیا، کیا کسی نے کھایا؟ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ بھائی تم کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے ہو، تو ایک ہی جواب ملا کرتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا جواب ملتا تھا؟ اللہ دیکھ رہا۔ تو میرے دوستو، جو اللہ رمضان کے مہینہ میں حلال رزق سامنے رہنے کے باوجود ہم اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر کے نہیں کھایا کرتے تھے، وہ اللہ نعوذ باللہ رمضان کے گزرنے کے بعد نابینا اور اندھا ہو گیا ہے۔ وہ اللہ جس طریقہ پر رمضان میں دیکھا کرتا تھا، وہ اللہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم نیک اعمال رمضان میں کرنے کے ساتھ برائیوں کا خیال آتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اگر برا خیال ہمارے دل میں آئے، برا کام اگر ہم کرنے کا ارادہ کریں، تو یہ سوچنے کہ اللہ ہمیں آج بھی دیکھ رہا۔ جب یہ خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم رمضان میں رک گئے تمام برے کاموں سے۔ یہی خیال آج اگر رمضان کے بعد والی 11 مہینے کی زندگی کے بارے میں ہم سوچیں اور یہی خیال اپنے زندگی میں لائیں کہ بھائی کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، تو جس طریقہ پر رمضان میں برے کاموں سے اللہ نے رکنے کی توفیق دی ہے، اسی طریقہ پر یہ خیال آئے گا تو رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ برے کاموں سے رکنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقہ پر سوچیں، اور یہ شوال کا مہینہ ہے میرے دوستو، رمضان والی زندگی جو ہمیں گزارنی ہے کس طریقہ پر گزارنی ہے، ہمارے اندر قوت ارادہ ہونا چاہیے، استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو نیک اعمال ہم کر رہے تھے ہم رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں کرنا ہے، یہ ارادہ اگر ہم صرف دل سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ خطبات اسلم نامی ایک کتاب ہے خطبات کی، 4 جلد، اس کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے موٹے تازے بیل کو اپنے کاندھا کے اوپر رکھ کر کے چلا کرتا تھا۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ بھائی یہ آدمی ٹڈا سا ہے،
اتنی طاقت اس کے بدن میں کہاں سے آ گئی کہ بہترین بیل جو موٹا ہے اس کو اپنے کاندھے کے اوپر کر کے لے کر کے کہیں نہیں جاتا ہے تو کاندھے کے اوپر اپنے کاندھے پہ رکھ کر کے جا رہا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے میں یہ طاقت کہاں سے آئی, یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا, پتھرا تھا, میں ان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, کہیں نہیں جاتا, ان کو لے کر کے جاتا, تو اس وقت میں چونکہ چھوٹا تھا تو میں اپنے گود میں لے کر کے جاتا تھا. جس طریقہ پر آج دیکھتے ہوں گے کتوں کو گود میں لے کر کے آدمی سیر کر رہا ہے, تفریح کر رہا ہے, تو یہ بچھڑے کے ساتھ لگاؤ تھا. تو اب اسی درمیان میں وہ میں لے کر کے جاتا, اپنے گود میں اٹھاتا, یہ بڑھتا گیا, میں گود میں اٹھاتا گیا, بڑھتا گیا, حتیٰ کہ یہ سانڈ بن چکا ہے. لیکن چونکہ میں نے پریکٹس کی تھی نا بچپن سے, اسی پریکٹس کی وجہ سے میں آسانی کے ساتھ اسے اٹھا لیتا ہوں اور لے کر کے گھومتا. تو رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو, 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا پریکٹس ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ نیک اعمال 1 مہینہ تک خوب پریکٹس کے ساتھ کرتے رہے. اگر اس پریکٹس کو, اگر ہماری وہ عادت بن چکی ہے اور بن جانی چاہیے, تو غیر رمضان میں بھی وہ اعمال, نیک اعمال انشاءاللہ ہم ضرور کرنے والے بن جائیں گے. اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. شوال کا مہینہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان مرد و خواتین نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. شوال کا جو 6 روزہ رکھنا ہے یہ کنٹینیو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ شوال 2 شوال سے لے کر کے 29 کا مہینہ ہو یا پھر 30 کا مہینہ ہو, درمیان میں 28 دن یا 29 دن جتنا بھی آ رہا ہے, یہ 28 اور 29 دن میں اس 6 روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایک روزہ اگر آپ نے آج رکھا ہوا ہے تو 2 دن کے بعد دوسرا رکھ لیجئے, پھر 2 دن کے بعد تیسرا رکھ لیجئے. الغرض آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے پورے شوال کے مہینہ میں 6 روزہ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھو پڑھ لیجئے.